السلام علیکم دوستوں آج میں شہر ارم کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ شہر ہے جو کافی قدیم ترین سویلائزڈ اور کافی اچھے طرز پہ بنے ہوئے شہروں کے اندر اس کا نام آتا ہے، یہاں تک کہ اس کو جو ہے اٹلانٹس آف سینڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ شہر جو ہے 3200 سال کی میعاد پوری کر کے زمین دوز ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ دنیا کے نقشے سے ناپید ہو گیا، بلکہ اس وقت تو بہت ہی کم و بیش ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نہ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شہر کسی کو علم نہیں تھا اس کا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو ہے وہ صورت نازل کی، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، اور وہ ستونوں والے تھے۔ شہر ارم کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ ستونوں والے تھے۔ تو قرآن واحد کتاب ہے جو کہ ہمیں ریفرنس دیتی ہے اس شہر کے بارے میں۔ اس شہر کا 1400 سال پہلے تک گمان بھی نہیں موجود تھا، مگر 1400 سال کے بعد آج جب ایک سائنسدان ہیں، آرکیولوجسٹ ہیں، انہوں نے جب ریسرچ کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ شہر جو ہے وہ کسی قدیم راستے کی طرف جا رہا ہے، اور یہ لازماً یہ راستے جو ہے کسی نہ کسی شہر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ تو قرآن نے جو ہے اس کے بارے میں 3 باتیں کی۔ ایک یہ کہ یہ جو ہے اس قوم کے لوگ جو ہے، ارم کے لوگ جو ہے وہ قوم عاد کے نام سے جانے جاتے تھے، اور دوسرا یہ کہ اس شہر کا نام ارم تھا، اور تیسرا یہ کہ یہ ستونوں والے تھے، مطلب ان کے جو شہر کی بنیاد تھی وہ زیادہ تر ستونوں پر مبنی تھی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ابھی کہ جو اس کے زمین دوز ہونے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایک غار کے اوپر بنا ہوا تھا، اور جب وہ غار جو ہے کولیپس ہوا، جب وہ غار جو ہے وزن برداشت نہیں کر سکا اوپر کی عمارتوں کا، تو وہ غار جو ہے وہ زمین کے اندر دھنس گیا۔ تو اس کے بارے میں جو ہے اگر آپ گوگل پہ جاتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں ارم قرآن، تو آپ کے پاس بہت سارے ریفرنسز مل جاتے ہیں۔ تو اس میں سے جو سب سے پہلا ریفرنس اب مل رہا ہے یہاں پہ وہ ہے ویکیپیڈیا کا۔ اچھا، ویکیپیڈیا کے بارے میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ یہ کافی ایک منظم ادارہ ہے، اور یہ جو ہے کلیکٹ کرتا ہے انٹرنیٹ پہ جتنی بھی موجود انفارمیشن ہے، یا پھر انسان کی آج تک کی موجودہ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ان کو جو ہے نا جمع کرتا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے نا سائنسدان، انجینئرز، ڈاکٹرز، اور یہ لوگ آ کر جو ہے اس جو علم ہوتا ہے اس علم کی اصلاح کرتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو وہ ویکیپیڈیا جو ہے جب آپ کو یہ انفارمیشن دیتا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں ویکیپیڈیا پہ اس کی انفارمیشن کیا ہے، اس کا علم کیا ہے۔ ویکیپیڈیا میں بتاتا ہے کہ یہ جو ہے مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے: ارم، ابار، یا پھر ستونوں کا شہر، اور اس کے علاوہ لاس سٹی، گمشدہ شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جو سب سے پہلی بات جو یہاں پہ نظر آتی ہے ہمیں، وہ بتاتا ہے ویکیپیڈیا کہ یہ اس کا ریفرنس جو ہے وہ قرآن میں ملتا ہے، کیونکہ اس شہر کے بارے میں کہیں اور ریفرنس ملتا ہی نہیں ہے، تو وہ ریفرنس جو ہے وہ ڈائریکٹ قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو اس گمشدہ شہر کے بارے میں بتا دیتی ہے، بغیر کسی جانچ پڑتال کے، بغیر کسی ریسرچ کے۔ کیونکہ جو کتاب نازل، مطلب اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ تو اگر آپ اس کے بعد آگے پڑھیں تو پوری قرآن کی جو ہے وہ آیت جو ہے سورہ فجر، اور اس کا ریفرنس دیا ہوا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ، وہ ارم جو ستونوں والے تھے۔ تو یہ مطلب جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ریفرنس جو ہے وہ قوم عاد کا ہے یہاں پہ، اور دوسرا جو ہے ارم کا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے ستونوں کا ہے۔ تو اس سے کافی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ وہی شہر ہے جس شہر کو جو ہے دریافت کیا گیا ہے یہاں پر۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کی جو تفصیلات ہیں وہ یہی ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اٹلانٹس آف دا سینڈز کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹلانٹس جو ہے وہ ایک ایسا گمشدہ شہر ہے
جو کبھی پانی پہ آباد تھا، اور اس کے بارے میں کافی مصنفوں نے پرانے زمانے میں لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شہر کافی عمدہ طرز پہ بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر پانی کی نکاسی اور اخراج وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے کافی منظم طریقے سے بنائی گئی تھیں، اور ہر چیز جو ہے وہ خوبصورتی سے سجائی گئی تھی، تو کافی اچھے بنیاد پر اس کو جو ہے بنایا گیا تھا۔ تو یہ جو شہر ہے ارم، یہ جو ہے ریگستان کے اندر، صحرا کے اندر، جس کے اندر کوئی تصور نہیں کر سکتا، وہاں پہ انہوں نے یہ ستونوں کی بنیاد پر بنایا ہوا تھا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم کہ ریت جو ہے وہ اگر آپ اس پہ وزن رکھتے ہیں تو وہ دھنس جاتا ہے اندر، تو یہ جو ہے ان کی خاصیت تھی کہ وہ جو ہے ستونوں کے اوپر جو ہے نا انہوں نے شہر تیار کیا تھا، اور عمدہ ترین شہر تھا، اور ان جیسا شہر کوئی تھا بھی نہیں۔ اور اس حوالے سے بھی کافی ہمیں قرآن جو ہے اس کے اوپر دلیل دیتا ہے کہ ان جیسے کوئی بھی نہیں تھے، ان جیسے ہمیں نہیں ملتے۔ جیسے مثال کے طور پر میں اگر آپ کو انگلش میں اس کا ترجمہ دکھاؤں: who had lofty pillars, the likes of whom had never been created in the land، جن کی مانند نہیں پیدا کیے گئے دنیا کے ملکوں میں۔ مطلب کیونکہ وہ ایک ایسی طرز پہ انہوں نے سٹی بنا لیا تھا کہ اس جیسا شہر جو ہے وہ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ ان کے پاس جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے قابلیت دی تھی ان کو کہ انہوں نے جو ہے نا ستونوں کی بنیاد پر جو ہے اس شہر کو تعمیر کیا، اور پھر اتنے لمبے عرصے تک وہ شہر کامیاب بھی رہا۔ تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کافی مشہور اور کافی قابل تعریف لوگ تھے۔ اچھا، آگے اس کے اندر ہمارے پاس ہے کہ there are several explanation for the reference of Aaron who had lofty pillars۔ اچھا، تو میں اب آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جو ہے دریافت کیسے ہوا۔ تو ایک سائنسدان ہیں، انجینئرز، ایک آرکیولوجسٹ ہیں جن کا نام ہے نکلس کلیپ۔ وہ آرکیولوجسٹ ہیں جن کے ذریعے تلاش جاتی ہے۔ ان کے تجسس کی اہم وجہ جو ہے وہ ایک کتاب تھی، عربین فیلکس سوری۔ انہوں نے پہلے عمان میں شہر ابار کا دورہ کیا۔ مطلب جو اگر میں آپ کو اس کو نقشے کے اندر دکھاؤں تو وہ جو ہے یہ بنتا ہے، مطلب یہ والا جو عمان کا حصہ ہے، عمان اور یمن کے درمیان کا حصہ ہے، تو یہ جو ہے شسر بھی کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے پہلے عمان میں شہر ابار کا جو ہے دورہ کیا، جس کا راستہ وہاں کے مقامی لوگوں نے انہیں آگاہ کیا۔ پھر اس کے بعد اسی انفارمیشن کے اوپر جو ہے انہوں نے گمشدہ شہر ابار کی یقین دہانی کروائی ناسا والوں کو، اور جس یقین دہانی کی بدولت جو ہے ناسا کی سیٹلائٹس نے جو ہے وہاں کی تصویریں لیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جو ناسا کی سیٹلائٹس کی تصویریں ہوتی ہیں وہ کافی بڑے پیمانے پہ لے لی جاتی ہیں، جس سے جو ہے جو چیزیں انسان نارملی نہیں دیکھ سکتا وہ بھی ساری ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نقشے کے کس طرح سے راستے آ رہے ہیں اور کس طرح سے راستے جا رہے ہیں، یا پھر دوسری جو ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں انفرا ریڈ، اور جس کی بنا پر جو ہے وہ ان کی گہرائی بھی معلوم کی جا سکتی ہے کہ زمین کے اندر کچھ گہرائی میں کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ابار کا نقشہ بھی جو ایک حاصل کیا، جو کہ پرانی کتابوں میں سے ان کو مل گیا، اور کسی جغرافیائی ماہر بیتلا مایس کا تھا۔ اور اچھا، اب میں جو ہے آپ کو کچھ اس کی تصاویر دکھاؤں کہ جیسے یہ بنا ہوا تھا۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے ستونوں کی اوپر جو ہے اور دیوار کے ذریعے جو ہے اس کو کافی محفوظ طریقے سے بنایا ہوا تھا، اور اس کے اندر کچھ خاکیں گھروں کے کہ کس طرح گھر جو ہے وہ ترتیب دیے گئے تھے۔ اور اب یہ اسی طرح ایک اور اس کی تصویر ہے، اور یہ کنواں بھی ان کو مل گیا جو باقاعدہ پانی فراہم کرتا تھا وہاں کے لوگوں کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریگستان میں جو ہے وہ پانی کے بغیر جو ہے زندگی ناممکن ہے، تو وہاں باقاعدہ یہ کنواں موجود تھا، اور اس کنویں کی بدولت جو ہے یہ شہر پورا سیراب ہوتا تھا۔ یہ انہوں نے جب کھدائی کی ہے اس کی، تو اس وقت کے یہ پلرز ہیں جو کہ کھدائی کے بعد ظاہر ہوئے ہیں۔ یہ ایک خاکہ ہے جو اسی طرز پہ بنایا گیا ہے کہ اگر یہ اس وقت آباد ہوگا تو اس کی کس طرح سے
اس وقت شبیہ ہوگی. یہ بھی ایک خاکہ نما اس کا بنایا ہے، یا میرے خیال سے غالباً یہ جو ہے اندر کے کسی بادشاہ یا اس کا گھر ہے، جس کو جو ہے خاص طور پہ بڑے ستونوں کے درمیان جو ہے وہ بنایا گیا. یہ ایک اور کھدائی کے بعد جو ہے جو انہوں نے ستون وہاں سے ظاہر ہوئے، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے اس کا ایک خاکہ تیار کیا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ دیواریں تھیں اور اس طرح سے گھر تھے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ بادشاہ کا محل تھا یا بادشاہ کا گھر تھا. یہ وہ خاکہ دکھایا گیا، وہ تصویر ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ نیچے جو ہے اس کے غار ہے، مطلب اس کے جو بنیاد ہے وہ اوپر جو ہے وہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، مگر اصل میں اس کے نیچے جو ہے وہ غار تھا. یہ ارم کے شہر کے بارے میں ہے کہ ششر والا جو علاقہ ہے، مطلب وہ بار بھی کہلاتا ہے وہ، تو اس علاقے کے اندر یہ شہر جو ہے وہ آباد تھا. اچھا، اب میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل بتا دوں. وہ یہ کہ مثال کے طور پہ بہت سارے مسلمان اور اس کے علاوہ بہت سارے نان مسلم بھی جو ہے اس بات کی جو ہے گواہی مانگتے ہیں کہ مطلب کوئی سچائی یا کوئی ایسی حقیقت جو موجود نہ ہو اور اس کو جو ہے نا اس کی گواہی دے رہا ہو قرآن، یا اس کی نشاندہی کر رہا ہو، تو اس سے جو ہے نا ایک پکا ثبوت ہو جاتا ہے کہ آسمانی کتاب. تو یہ ایسی نشانی ہے جس کے بارے میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، اور کوئی آپ کو بتائے گا نہیں اس کے بارے میں، مگر قرآن جو ہے وہ اس کو اس تفصیل کے ساتھ، جو تفصیل جو ہے 1400 سال کے بعد جو ہے وہ لوگ کھود کے نکالتے ہیں، تو اس تفصیل کے اوپر پورا اترتا ہے قرآن. تو یہ ایک ایسی ہی پیشن گوئی ہے جس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے، مگر جب وقت آتا ہے تو اس وقت کے اندر جو ہے لوگوں کو وہ ظاہر ہو جاتی ہے پیشن گوئی. تو یہی جو ہے قرآن اپنی سچائی کے بارے میں لوگوں کو آشنا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے عبادت نہیں کرتے جس طریقے سے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے، کیونکہ باطل اور حق کے اندر جو ہے فرق جو ہے وہ صاف ظاہر ہو رہا ہے ان باتوں سے. مطلب وہ ایک ایسا شہر ارم ظاہر ہو جانا جس کے بارے میں صرف گمان ہی ہو کہ شاید ایسا شہر کبھی آباد تھا، اور باقاعدہ اس کی حقیقت واضح ہو جائے اور کسی کتاب کے اندر اس کا جو ہے وہ کوئی ثبوت نہ مل رہا ہو. Iram would seem to have been an ancient art capital in southern Arabia. اچھا، اس کے بارے میں یہ بتا رہی کہ ارم جو ہے وہ قوم عاد کا جو ہے ایک کیپٹل سٹی تھا. مطلب جیسے ہمارے ہاں ایک مین سٹی ہوتا ہے، تو وہ مین سٹی کی حیثیت رکھتا تھا ساؤدرن عربیہ کے اندر. تو اٹ بوسٹڈ آف لافٹی آرکیٹیکچر، لافٹی پلس، تو انہوں نے جو ہے اس کو لمبے ستونوں کے اوپر بنایا ہوا تھا. سم کمنٹیٹرز انڈرسٹینڈ ارم ٹو بی دا نیم آف این ایپونیمس ہیرو آف دا آرٹ. اچھا، اس سے پہلے جب ارم دریافت نہیں ہوا تھا تو لوگوں کا سمجھنا یہ تھا کہ یہ کوئی ہیرو تھا ارم نام سے، ارم کے نام سے کوئی ہیرو تھا قوم عاد کے اندر. اور جو لافٹی پلرز والی بات ہے وہ جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے اس کے لمبے چوڑے قد یا لمبے چوڑے جسمانی صورت سے جو ہے اس کو لوگوں نے بیان کیا تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا. وہ پوری قوم عاد کے شہر ارم کے بارے میں تھا. Tract of southern Arabia was once very prosperous Arabian Felix and contains ruins and inspiration. It has always been an object of great interest to the Arabs. اچھا، یہ جو دریافت ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو شہر کی طرف آنے والے راستے تھے وہ جو ہے کافی زیادہ گہرے تھے. مطلب اس طرح سے تھے کہ پتہ لگتا تھا کہ ان راستوں پہ جو ہے کبھی لوگ سفر کیا کرتے تھے اور کافی استعمال کیا کرتے تھے ان راستوں کو. تو انہی راستوں کی بنیاد پر جو ہے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہاں پہ ضرور لازماً کوئی شہر آباد ہوگا جس کی وجہ سے یہ راستے جو ہے یہاں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں. تو جب اس کی کھدائی بھی ہوئی تو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے ان آگاہ کے آرکیولوجسٹ کو
کہ اس جگہ پہ اس مقام پر جو ہے کھدائی کرنا جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ راستوں کی جو شاہراہیں ہیں وہ اس طرف آ کے ملتی ہیں۔ اور ایک پرانے واقعے کے اندر جو ہے کچھ اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ جو ملکہ شیبہ تھی، وہ اس نے بھی جو ہے کچھ نوادرات یہاں سے لیے تھے اپنے زمانے کے اندر جب یہ شہر آباد تھا، اور وہ نوادرات جو ہے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کیے تھے کھانے میں، کہ یہاں پہ کافی مختلف قسم کا جو ہے ماحول پایا جاتا تھا، بازاروں کے حوالے سے، خرید و فروخت کے حوالے سے، اور جو ہے نا لوگ جو ہے وہاں پہ آتے تھے اور خریداری کرتے تھے اور وہاں سے لے کر جاتے تھے۔ ایک بنیادی مرکز بنا ہوا تھا، مطلب کافی اہمیت کا حامل تھا اس دور کے اندر۔ اچھا دوستو، یہ جو ہے ونڈو آف اسلام جو ویب سائٹ ہے، یہ کافی فائدہ مند ویب سائٹ ہے۔ اس کے اندر جو ہے آپ کو کافی سارے جو معجزے ہیں قرآن کے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس پر جو ہے انہوں نے کافی معلومات جو ہے وہ اکٹھی کی ہیں اور اس کو جو ہے ویڈیو کی صورت دی ہے، تو آپ لازماً اس ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے گا۔ میں جو ابھی ویڈیو دکھا رہا ہوں وہ جو ہے شہر ارم کے بارے میں، جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے رہے۔ شہر ارم، اچھا یہاں پہ جو ہے یہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ سوچیں اور خیال کریں کہ اگر جو ہے آپ مطلب غیر مسلم بھی ہیں تو آپ ذرا سوچیں اس بارے میں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نہ ان کو پڑھنا آتا اور نہ ان کو لکھنا آتا، تو اور نہ ہی ان سے پہلے کسی نے جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا اور نہ کسی نے پڑھا ہوا تھا، تو کس طریقے سے جو ہے یہ معلومات جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی؟ تو یہ اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ آپ ذرا سوچیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی تو اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ جس سے باقاعدہ کسی نے جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اس شہر کو، اور جب بھی وہ اس بارے میں جو ہے جانتا ہو اور اس کے بارے میں کچھ معلومات ہوں اس کو۔ اور پھر اس کے بعد 1400 سال لگ جائیں، اور پھر سائنس جو ہے اتنی قابل ہو کہ وہ ان نقشوں کے بارے میں جانچ پڑتال کر سکے جو کہ صرف اور صرف آسمان سے دیکھے جا سکتے ہیں، اور ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کبھی یہاں کوئی شہر آباد ہوگا شاید، اور اس کے بعد کھنڈرات کو جو ہے کھود کے نکالنا، اور پھر اس کے بعد اس میں وہ ستون ظاہر ہونا، تو یہ سارا علم جو ہے وہ کس طریقے سے معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ یہ جو ہے پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک راز ہے، معمہ ہے۔ یہ اگر آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو یا تو ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر گئے اور انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو آبزرو کیا، اور اس کے بعد جب وہاں سے واپس آیا تو انہوں نے جو ہے اس کے بارے میں لکھا، مگر جو ٹائم کا جو ایک وہ ہے دورانیہ ہے وہ اتنا طویل ہے کہ اس کے اندر آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ جو ہے 600 صدی کے اندر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی ہے، اور جو 200 صدی
بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کی 200 صدی بعد جو ہے وہ شہر جو ہے وہ ناپید ہوا. اس 200 سال کے بعد 400 سال کا ٹائم اور ہے، جس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے اوپر جو ہے وحی کے ذریعے اس کو جو ہے ظاہر کیا گیا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک پیغمبر اور رسول ہیں، اور وہ اسی حیثیت سے جو ہے ہمیں یہ ساری باتیں جو راز ہیں اور جو ہمیں علم نہیں ہے اور لوگوں کو علم نہیں تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فراہم کر رہا ہے تاکہ جو ہے پہچانیں. اور یہی دوسرا آپشن جو ہے وہ قابل سمجھ رکھتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جو پہلا آپشن ہے اس میں تو کوئی بالکل گمان ہی نہیں ہو سکتا کہ انسان کی عمر ہی جو ہے وہ 60 سال ہوتی ہے. تو کس طریقے سے جو ہے 400 سال پہلے کا واقعہ جو ہے کوئی جا کر دیکھے اور جو ہے اس کے بارے میں جو ہے 400 سال کے بعد جو ہے کسی کو بتائے. اور یہ جو وحی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر ہے. مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے باقاعدہ پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور ان کے اوپر جو ہے اپنی کتاب جو ہے وہ نازل کی ہے. اب یہاں پہ سورہ فجر کی آیت جو ہے وہ 6 سے 8 تک میں نے بیان کی ہے. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ، وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند نہیں پیدا کیے گئے دنیا کے ملکوں میں. 1990 کے اندر جو ہے اخبار میں شائع ہونے والی یہ خبر تھی، اور جو کہ انہونی خبر تھی، مطلب حیران کر دینے والی نیوز، کیونکہ جو شہر ارم ہے وہ تھا ہی ایسا. جسے اوبار اٹلانٹس آف دا سینڈ کے نام سے جانا گیا. اب ایک دوسرے سے جو ہے وہ منفرد کرنے والی جو خاصیت تھی اس کی فائنڈ کرنے کے بعد، اس کو کھودنے کے بعد، تو وہ جو ہے اس کے پلر کی خاصیت تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ پلر تعمیر کیے گئے تھے جیسے پلر جو ہے وہ اور کسی بھی جگہ موجود نہیں تھے اس صحرا کے اندر. تو ایک تو قدیم تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس قدیم کے حساب سے جو ہے اتنے لوگوں کے پاس آلات ہی نہیں تھے یا اوزار ہی نہیں تھے جس سے کرین سے اٹھا کے یا کسی کی مدد سے جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے پلر جو ہے وہ تعمیر کریں اور رکھیں ایک دوسرے کے اوپر. تو یہ جو ہے بالکل ہی حیران کن
دریافت تھی. اس کے علاوہ اس کا جو قرآن میں موجود ہونا، اس سے پہلے لوگوں کا جو ماننا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن میں جو قوم عاد ارم کے بارے میں موجود ہے تو یہ کبھی نہ دریافت ہوگی، مطلب یہ ایک تاریخی طور پہ جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے مگر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. مگر اس کی معلومات ہونے پر لوگ حیران ہو گئے. یہ نکولس کلیپ ہیں جنہوں نے دریافت کی ہے اس کی. برٹن تھامس کی لکھی ہوئی عریبین فیلکس جو ہے، ان کو ایک کتاب ملی تھی اس ساؤتھ عریبین پیننسولا جو ہے رومنز کے ہاتھوں میں تھا، تو وہاں کے علاقے کو جو ہے عریبین فیلکس کے نام سے. تو انہوں نے ابار شہر کا دورہ کیا اور وہاں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. جو وہاں کے راستے تھے ان پہ بدوین جو ہے وہ اپنے قافلے لے کے چلتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے ایک، اور انہوں نے اسی بنا پر جو ہے وہ دو کوششیں کی. پہلے تو انہیں بدوین کے ذریعے جو ہے وہ راستوں کا معلوم ہوا، اور جب راستوں کی تصدیق ہو گئی ان کو تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے سیٹلائٹ، ناسا سیٹلائٹ کی مدد لی اور ان کے ذریعے جو ہے نا اس سے تصویریں حاصل کی. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے پرانے نقشے تلاش کرنے شروع کیے. ان کو بیت لحم کا ایک نقشہ مل گیا جو کہ 200 عیسوی کا تھا، اور اس نے اس شہر کے کو جو ہے ظاہر کیا ہوا تھا اپنے نقشے میں. ناسا کی تصویروں سے جو ہے وہ نقشے ظاہر ہو رہے ہیں یہاں پہ. دونوں آپس میں ایک دوسرے کی مشابہت رکھتے تھے، مطلب پرانا دوستوں. تو یہ جو ہے کسی زمانے میں یہ شہر، اس کی کھدائی کے بعد جو ہے ان کو یہ غبار جو ہے ظاہر ہوا. اور پھر تصدیق ہوئی کہ یہ وہی شہر ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی نشاندہی ہو گئی ان کو کہ یہ وہی شہر ہے جس کے بارے میں قرآن جو ہے وہ گواہی دیتا ہے اور توجہ دلاتا ہے. اور وہ پلرز بھی جو ہے واضح ہو گئے جو جس کی
اوپر جو ہے زور دیا گیا ہے قرآن کے اندر. ڈاکٹر جوری زرین جو کہ اس ریسرچ کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو سب سے خاص بات ہے یا اس کو منفرد کرتی ہے باقی شہروں سے، وہ اس کے ستون ہیں. تو لازماً یہی واحد شہر ہے جو کہ شہر ارم ہے، اور قوم عاد کا شہر ارم ہوگا، جو کہ قرآن جو ہے جس پر توجہ دلاتا ہے، کیونکہ اور کسی شہر کے اندر یہ خاصیت موجود نہیں. سبحان اللہ. اچھا دوستوں، میں اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز انشاءاللہ ذرا آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور ہو سکے تو اس کو شیئر کریں تاکہ وہ دین کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جائے. شکریہ.